حضور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اب وہ کس نے بتایا ہے؟ عام طور پر تو یہی کیا عام طور پر تو مجھے دلیل دیں میرے، کہاں سے نکالا آپ نے؟ قرآن کریم میں جو ذکر آتا ہے سوائے کہاں؟ اس سے پہلے تو کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا۔ کیا ذکر ملتا ہے؟ آدم کا ذکر الگ ہے، خلیفہ کا ذکر الگ ہے، اچھا، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ نبوت کا مضمون ہے، اور اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پہلا خلیفہ میں آدم کو بناؤں گا۔ اور جہاں آدم کا مضمون ہے اس کی تخلیق تو مٹی سے شروع ہوئی ہے، پھر نباتات سے گزری، پھر اور مراحل سے، وہ تو آغاز یا فنش سے جب سے زندگی بنی ہے یوں کہنا چاہیے، اس وقت سے آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، وہ نبی نہیں تھا۔ تو آدم بھی اس مقام پہ پہنچا ایک وقت میں جہاں وہ نبی بنا، لیکن وہ آدم جو آخری سلسلہ انبیاء کے آغاز میں پیدا ہوا ہے وہ ایک معین آدم ہے۔ اس کے سوا دوسرے آدم کا پیدا ہونا نہ صرف یہ کہ ممکن ہے، بلکہ حضرت ابن عربی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ 40,000 سال پہلے بھی کوئی آدم گزرے ہیں، اور بھی اس سے پہلے آدم گزرے ہیں کئی جن کا ہمیں علم نہیں۔ اپنا آپ کا کشف، اس کشف میں ایک حدیث کا یاد آ جانا، یہ مضمون ہے جو حضرت ابن عربی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ پہلا آدم یہ ہے، یہ غلط۔ اولا بیت وضع للناس کا مضمون بتا رہا ہے کہ اگر یہ حضرت آدم نہیں تھے جنہوں نے بنایا تھا، کیونکہ اگر حضرت آدم ہوتے تو اللہ فرما دیتا کہ آدم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے۔ اور اس کا نام بیت العتیق رکھنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ بہت پرانی بات ہے کوئی۔ بیت العتیق اینشنٹ ہاؤس، اولا بیتن، اور اولا بیتن کو اول المساجد نہیں فرمایا، اولا بیت فرمایا ہے۔ تو اس میں بہت سے مضامین کے امکانات کھل جاتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھر کے زمانے سے جب مکان کے زمانے میں انسان داخل ہوا ہے تو خدا تعالیٰ اس وقت کی بات کر رہا ہے کہ پہلا گھر خدا نے بطور مسجد کے انسانوں کو عطا فرمایا، یعنی نبوت کے حوالے سے بنایا وہ، اور اسی نے تمدن عطا کیا انسان کو۔ ورنہ اس سے پہلے اگر مکانوں میں رہتا تو اولا بیتن وضع للناس کیوں فرمایا، للہ کیوں نہیں فرما دیا؟ اگر اولا بیتن للہ ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ گھر تو پہلے بھی تھے، یہ مسجد پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ لیکن اولا بیت للناس بتا رہا ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے جو بھی گھر بنے ہیں ان میں یہ پہلا تھا۔ اس سے پہلے انسان کو باہر گھر بنا کر بس ان میں بسنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آیت پتھر غاروں کے زمانے سے جو تبدیلی واقع ہوئی ہے، باہر آ کر تمدن اختیار کیا انسان نے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی لیے کسی کی نام ہی نہیں لیا خدا تعالیٰ نے کہیں، نہ حدیث میں نام ملتا ہے نہ کہیں۔ آخر وہ کون سا سیکرٹ تھا جسے چھپایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جس زمانے میں بھی وہ تھا وہ ہماری تاریخ سے باہر کا زمانہ ہے، اس کے نام کی کوئی معنی نہیں ہمارے لیے۔ اتنی دور کی بات ہے، اس بحث میں مبتلا ہونے کا مقصد ہی کوئی نہیں، لغو بات ہے، کون تھا کیا تھا یہ بتا دیا۔ جو اہم بات ہماری جاننے والی ہے کہ تمدن خدا نے عطا کیا ہے، اور تمدن اس مکان کے حوالے سے عطا کیا ہے جو بیت اللہ ہے۔ اللہ نے مسجد کی خاطر مکان بنایا، اور مکان کے حوالے سے لوگوں کو بیرونی دنیا میں نگاروں سے باہر نکل کر ایک تمدنی دور میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان